فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کوئی چیز نہیں ایسی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہو مگر اس پر اللہ تعالیٰ نے فنا کا سایہ نہیں ڈالا، کوئی چیز نہیں۔ تو فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کوئی ہے اور بات جس سے رسید پکڑیں گے، ایمان لائیں گے؟ سب سے بڑی ایمان کو یاد کرانے والی اور دنیا کو فانی بتلانے والی چیز موت ہے۔ یہ سرائے دہر مسافر ہو، یہ سرائے دہر مسافر ہو، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم اس میں سے کل یہاں، جو مقیم اس میں سے کل یہاں، کوئی آج ان کا نشان نہیں۔ زمانے کا اور دنیا کا مزاج سمجھ لو انشاءاللہ العزیز، پھر اور کسی واحد کی ضرورت نہیں۔ یہ سرائے دہر مسافر ہو، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم اس میں سے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ ہے رواں عدم کو یہ کارواں، چلے جاتے ہیں سب کشاں کشاں، یہ آ رہے ہیں دواں دہاں، کوئی کہہ دے پیر و جوان نہیں۔ یہ موت بھی ہے عجیب سر کہ صفائے عقل ہے وہاں قدر، وہ تیرے وقت کی منتظر مگر تجھ کو اس کا گمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد اور کون سی چیز یہ مانیں گے؟ اس کے بعد اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہدایت کسی کو نہ ملے، کسی کو سبق نہ ملے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کسی اور کے قبضے میں ہے۔ اگر تمہاری عقل کی پرواز اور تمہارے تجربات سے تمہیں ہدایت مل جانی ہوتی تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کھلی کائنات اور اس کا نشیب و فراز اور اس کا عروج و زوال، اس کے بعد تو کوئی ہے ہی چیز نہیں جس پر وہ ایمان لائے۔ پھر بھی اگر کسی کو ہدایت نہ ملے تو پھر اگلا عقیدہ آئے کہ ہدایت اس کے قبضے میں ہے، نہ اپنی دماغی رسائی میں، نہ اپنی دماغی سوچ میں، نہ اپنے تجربات میں، نہ اپنے مشاہدات میں، ہدایت اس کے قبضے میں ہے۔ تو فرمایا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اب اللہ ہی جس کو اندھیرے میں ڈال دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو ہدایت کہیں سے نہیں ملے گی، اس کو ہدایت دینے والا پھر کوئی نہیں۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو وہ گمراہی پر ڈال دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور لوگ اپنی اسی طغیانی میں سرکش ہیں، طغیانی میں سرکش ہیں۔ یہ طغیانی کیا ہے؟ جب دریا طغیانی پر آتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اپنے کناروں سے اچھل جاتا ہے۔ دریا جب طغیانی پر آتا ہے اپنے کناروں سے اچھل جاتا ہے۔ اے انسان، تیرے بھی کچھ کنارے ہیں، تیری بھی کچھ حدیں ہیں، اپنے کناروں سے اوپر نہ اچھلنا، اپنے آپ سے باہر نہ ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص سرکش ہو گیا تو سر کا معنی سر، سر کا معنی سر، اور کشیدن کا معنی کھینچنا۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ اے انسان تو سرکش نہ ہونا، اپنے قابو میں رہنا، اپنے کناروں سے نہ نکلنا، اپنی حدوں سے نہ نکلنا، اور جو اپنی حدوں سے نکل گیا وہ سرکش ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یذروں میں طغیان ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی سرکشی میں ہی پھینک دیتے ہیں، یا مہون، اس میں وہ سرگرداں ہوں اپنی سرکشی میں۔ تو اردو میں دوسرا محاورہ ان کے لیے
فلاں آپے سے باہر ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا، یعنی جتنا بنایا تھا، جہاں اس کو رکھا تھا، جہاں بنایا تھا، جس کو رکھا تھا، جو اس کی حدود تھی ان سے باہر ہو گیا۔ اے انسان، اگر تو واقعی انسان ہے تو فطر کا ترجمان ہے، تو فطر کا ترجمان ہے تو دیکھ، آپے سے باہر نہیں ہونا، جو اپنی سرحدیں ہیں ان سے باہر نہیں نکلنا، اپنے اندر رہ۔ جس کسی کو اپنے غرور سے روکنا ہو، غرور سے منع کرنا ہو، تو اس کو کہتے ہیں بھائی آپے میں رہ، آپے میں، آپے سے باہر نہ ہونا۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا گناہ کائنات میں کب ہوا؟ سب سے پہلا گناہ، ابھی شرک کا گناہ جو ہے یہ بعد میں ہوتا ہے۔ پہلا گناہ کیا ہوا؟ جو گناہ تھا ابلیس کا، ابلیس کا گناہ تھا۔ تو ابلیس نے کو جب کہا، جب سب کو کہا فرشتوں کو، اے فرشتوں سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کیا کس لیے؟ وہ آپے سے باہر ہو گیا، آپے سے باہر ہو، کہنے لگا میں آدم کو سجدہ کروں؟ آدم مٹی کا کام یا نیچے جانا، اور میں ہوں آگ، اور آگ کا کام ہے اوپر جانا۔ آپ ایک ماچس بھی جلائیں تو شعلہ اوپر کی طرف اڑتا ہے، آگ کی فطرت ہے کہ وہ اوپر جائے، مٹی کا کام ہے کہ نیچے۔ اے پروردگار، تو یہ کیا حکم دے رہا ہے کہ آدم جو مٹی کا ہے اس کو میں سجدہ کروں؟ در حال لے کے خلقہ، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، میں اس کو سجدہ کروں؟ تو ابلیس کی نظر کس پر پڑی؟ ابلیس نے جب کہا کہ سجدہ میں اس کو کروں آدم کو، تو اس کی نظر پڑی آدم کی مٹی پر، اس پر نظر نہ آئی کہ حکم کس کا ہے۔ نظر پڑی اس کی مٹی پر یا مٹی کے جسد پر، لیکن یہ نہیں دیکھا حکم کس کا ہے۔ تو بعض اوقات لوگ حکم کو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ حکم کس کا ہے۔ جب پتا ہو کہ حکم بڑی ذات کا ہے تو پھر اس کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو۔ ابلیس نے کہا کہ میں ہوں مٹی کا، میں ہوں آگ کا اور یہ مٹی کا۔ تو اب ابلیس نے جب کہا کہ میں ہوں اونچا، تو ہوا کیا؟ اپنے آپ سے باہر آ گیا نا، اپنے آپ سے باہر آ گیا، اور جب اپنے آپ سے باہر آ گیا تو یہ کائنات میں پہلا گناہ ہوا۔ ابھی شرک کا گناہ